تو پھر راحت اور آسانی کے دروازے کھل جاتے. تو پہلی مرتبہ اگر فوج کے اس پوری جدوجہد کو جو اس نے امارت اسلامیہ کو کمزور کرنے کے لیے کی، اس کو بریک لگی ہے یا اس کے اوپر آگے بند باندھا گیا ہے، تو وہ تبھی ہے جب مجاہدین نے پاکستان میں محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ 2-2.5 سال بعد آج ہم پہلی مرتبہ اس سطح پر کھڑے ہیں کہ پاکستانی نظام حکومت کو جو بنیادی فکر لاحق ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح کراچی میں، لاہور میں، پنڈی، اسلام آباد میں اس کے خفیہ اداروں کے مراکز کو، اس کے فوج کے مراکز کو، اس کے اعلیٰ افسران کو نشانہ بنانے کا سلسلہ یہ کسی طرح بند ہو جائے. اس کو اتنی زیادہ مار اپنے ملک کے اندر پڑی ہے کہ اب یہ فکر وقتی طور پہ اس کے ذہن سے محو ہو گئی ہے کہ کسی طرح امارت اسلامیہ افغانستان کا رستہ روکا جائے. اور الحمدللہ سبھی کی اس بات پر شاہد ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں کس طرح تیزی سے افغانستان کے کام کو راحت ملی ہے اور کس طرح وہاں کام میں تیزی آئی ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں جنگ کھولنے سے وہاں سے توجہ ہٹتی ہے، توجہ نہیں ہٹتی ہے بلکہ اسی کی تقویت ہوتی ہے، اس کی کمر اور پشت محفوظ ہوتی ہے. اور یہ وہ ہدف ہے جو اللہ کا فضل و احسان سے پوری طرح حاصل ہوتا محسوس ہو رہا ہے. مگر دراصل اشکال اس پہلو میں ہے کہ کیا یہ بات امریکہ کے لیے قابل اطمینان نہیں ہوگی کہ مجاہدین کی قوت کا ایک اہم حصہ پاکستانی افواج کے خلاف قتال میں مشغول ہو جائے اور یوں افغانستان میں امریکیوں کی بقا کا عرصہ لمبا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں؟ لیکن یہ بھی غلط فہمی وہیں سے جنم لیتی ہے کہ گویا یہ 2 علیحدہ جنگیں ہیں کہ یہاں پہ اگر توجہ دی جائے تو وہ کمزور ہو جائے گا. میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ یہ ایک ہی محاذ کے 2 بازو ہیں. اگر پاکستان میں مجاہدین مضبوط ہوتے ہیں تو اس سے افغانستان کے جہاد کو تقویت ملے گی. اگر افغانستان میں مجاہدین مضبوط ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان میں مجاہدین کو اور جہاد کو تقویت ملے گی. اس میں کچھ شک نہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا قیام یہاں لمبا ہو، لیکن جس طرح وہ یہ چاہتا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر طور پہ یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں جہاد کا مضبوط ہونا اور پاکستان میں امریکہ کی گرفت کا کمزور ہونا یا پاکستانی نظام حکومت کا کمزور ہونا، اس سے اس کو اپنی بقا لمبا کرنے میں کوئی مدد نہیں حاصل ہو رہی ہے. اس سے تو اس پورے خطے میں اس کا منصوبہ ہل جاتا ہے. کیوں ہل جاتا ہے؟ اس لیے ہل جاتا ہے کہ امریکہ نے اپنے لیے جو نقشہ جنگ بنایا ہے اس میں اس نے افغانستان ہی کو چنا ہے اس کام کے لیے کہ وہاں لڑائی کی جائے. پاکستان کا اس نے جو کردار رکھا ہے اس پورے محاذ جنگ میں وہ یہ کہ یہاں سے رسد فراہم ہو، یہاں اس کے اڈے ہوں، یہاں اس کے اعلیٰ افسران قیام کریں، یہاں سے منصوبہ بندی ہو. اس جگہ کو وہ پرامن رکھنا چاہتا ہے. یہاں کا امن خراب ہونا اور یہاں جو فوج اس کو میسر ہے اس فوج کا کمزور ہونا، جو انٹیلیجنس ادارے اس کی خدمت کے لیے 8 سال سے مسخر ہیں، ان انٹیلیجنس اداروں کا کمزور پڑنا، اس سے امریکہ کی معاونت نہیں ہوتی ہے، اس سے امریکہ کی پوری جنگ کا منصوبہ ہلنے والی بات ہوتی ہے. تو ہم ابھی خود دیکھ رہے ہیں یہ بات کہ دشمن اوباما اپنی آخری تقریر میں بھی یہ بات کہہ رہا ہے، جو اس نے نیا حکمت عملی بیان کی اس میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی فتح کا رستہ پاکستان سے گزر کر جاتا ہے. تو جب اس کے لیے فتح کا رستہ پاکستان سے گزر کر جا رہا ہے اور وہ اس کو اتنی مرکزی اہمیت دے رہا ہے اس پورے محاذ کو، تو اس محاذ کو ہم اسی طرح چھوڑ دیں اور امریکہ کو وہاں پر آرام سے بیٹھنے دیں اور اس امریکی نظام کو تقویت بخشنے والی پاکستانی فوج کو وہاں پر آرام سے بیٹھنے دیں، تو یہ تو سراسر حماقت والی حرکت ہوگی. تو ایک تو یہ بات ذہن میں واضح رہے کہ اس علاقے کو وہ پرامن رکھنا چاہتا ہے، یہاں وہ اپنے نظام کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے. یہاں جنگ چھیڑنے سے ان کا پورا نظام ہلتا ہے اور ان کی ساری ترتیب جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اور اللہ کا فضل و احسان ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر طالبان سے تعلق رکھنے والے مجاہدین ہوں یا القاعدہ سے تعلق رکھنے والے مجاہدین ہوں، انہوں نے کئی ایسے اہداف کو نشانہ بنایا ہے کہ جس سے براہ راست امریکیوں کے مفادات پر ضرب پڑی ہے، چاہے وہ میریٹ ہوٹل کے اوپر کارروائی ہو، چاہے وہ پشاور کے اندر اور خیبر کے اندر نیٹو کی رسد کے جو قافلے جاتے ہیں ان کے اوپر کارروائی ہو، جیسے ابھی حال کے اندر ہو رہی ہیں کوئٹہ کی سمت میں، بلوچستان کی سمت میں رسد کے جو قافلے، تیل کے قافلے جا رہے ہیں ان کے اوپر کارروائیاں ہیں. اسی طرح پل کانٹیننٹل ہوٹل میں امریکی بلیک واٹر کے اہلکاروں پر. تو یہ سارے سلسلے، اس کے علاوہ جیسے تحریک طالبان نے UN کے دفتر پہ اسلام آباد میں کارروائی کی، تو یہ پوری کارروائیاں اسی تسلسل کے لیے ہیں کہ یہاں سے امریکہ کی گرفت کو کمزور کیا جائے اور اس کو یہاں چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کارروائیاں یا ایک دوسرا پہلو اسی جنگ کا یہ ہے کہ پاکستان کے نظام حکومت کو کمزور کیا جائے. یہ سمجھنا کہ پاکستان کے نظام کے مضبوط رہنا امریکی مفادات کے خلاف ہے، یہ اس پورے فقہ الواقع سے غفلت کی دلیل ہوگی. اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے اس خطے کے اندر، بلکہ تھوڑا سا ماضی کی تاریخ کی طرف لوٹ کر دیکھیں تو قبل از قیام پاکستان بھی جو خدمت
اس علاقے کی فوج نے عالمی کفر کے لیے سر انجام دی ہے، وہ خدمت سر انجام دینے کے لیے کفر کو کہیں اور سے اتنی منظم اور اتنی بڑی فوج نہیں ملے گی۔ انہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خود میدان میں اتریں، ان کو جب ایک بہترین 6 لاکھ سے کچھ اوپر کی فوج میسر ہے، جدید ہتھیاروں سے بھی لیس ہے، جس کو کئی جنگیں لڑنے کا بھی تجربہ ہے، جو مجاہدین کے قریب بھی رہی ہے کہ وہ جانتی بھی ہے کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں اور ان سے کس طرح نمٹا جاتا ہے، اور وہ فوج تیار ہے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے، وہ ایسی فوج کو کمزور ہوتا دیکھیں، اس میں ان کا کیا مفاد ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جس وقت پاکستان کا قیام ہو رہا تھا تو اس وقت تقسیم کے حق میں برطانیہ کی جو سیاسی قیادت تھی وہ تقسیم پاکستان کے حق میں تھی، لیکن ان کی جو فوجی قیادت تھی وہ تقسیم پاکستان کی مخالف تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ یہاں چاہے برائے نام ہی صحیح لیکن برطانیہ کی حکومت اور اس کی سیادت کسی نہ کسی طور پر باقی رہے، اور اس کے لیے جو بنیادی دلیل وہ پیش کرتے تھے وہ یہی تھی کہ یہاں کی افواج نے جو کردار ادا کیا ہے برطانیہ کی خدمت کے لیے اور کفر کے نظام کو آگے پھیلانے کے لیے، ویسی خدمتگار ویسی وفادار فوج اور کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ اسی علاقے سے لاکھوں کی تعداد میں فوجی گئے، بعض اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 6 لاکھ کی فوجی اس وقت بھی گئے تھے کہ جو گئے اور جنہوں نے جا کے خلافت عثمانیہ خلاف قتال میں شرکت کی اور برطانیہ کو فتح دلائی۔ اسی طرح یہیں سے افواج گئی تھی کہ انہوں نے کعبہ کے اوپر چڑھائی کی اور اس کے اوپر گولیاں برسائیں، تو وہ اس ساری تاریخ کو جانتے تھے، اس لیے ان کا اصرار تھا کہ اس علاقے کے اوپر اپنی گرفت اتنی رکھی جائے مضبوط کہ یہاں کی فوج جو ہے وہ ان کی خدمت کے لیے میسر ہو جب بھی اس کو طلب کیا جائے۔ تو امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہاں ایک فوج میسر ہے جو اس کی خدمت کے لیے حاضر ہے، اس کو جب اور جہاں طلب کریں گے وہ فوج خدمات دے گی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی ہی سوات کے اندر جس انداز سے آپریشن ہوا ہے، وزیرستان کے اندر جنوبی وزیرستان میں جس انداز سے آپریشن ہوا ہے، آپ کے خیال میں اگر یہاں پاکستانی فوج کی بجائے امریکہ ہوتا تو کیا اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا تھا؟ مساجد کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، مدارس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، لاکھوں لوگوں کو صرف ایک سوات سے نکلنے پر انہوں نے مجبور کیا ہے، تو قتل عام کے اندر کسی قسم کا لحاظ انہوں نے نہیں رکھا ہے اور عام آبادیوں کے اوپر بمباری کی ہے۔ تو اس پوری کیفیت کو نگاہ میں رکھیں تو امریکہ کو اور کیا چاہیے کسی فوج سے؟ تو ہم اس کو ایک علیحدہ فوج کے طور پہ نہ دیکھیں، ہم پاکستان میں امریکہ ہی کی فوج سے قتال کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں امریکی فوج 6 لاکھ سے کچھ زائد تعداد میں ہے اور اس نے خاکی وردی پہنی ہوئی ہے، اس خاکی وردی والی فوج کو پاکستانی فوج یا اپنی فوج سمجھنا چھوڑ دینے کی اب ضرورت ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، ان دیندار لوگوں کے اوپر جو ابھی تک اس فوج کو اپنی فوج کہہ کر اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوج کہ جس کی خفیہ ادارے علماء کو شہید کرنے میں ملوث ہوں، وہ فوج کہ جو لال مسجد کے اوپر چڑھائی کر کے آپ کے علماء کو شہید کرتی ہو، جو جامع افضہ کے اندر آپ کی معصوم بہنوں کو، مدارس کی طالبات کو شہید کرتی ہو، جو فوج پورے اس قبائلی پٹی اور سوات میں چن چن کے ایک ایک مسجد کو نشانہ بناتی ہو، جو ہنگو میں مسجدوں کو نشانہ بنائے، جو اورزئی میں مسجدوں کو نشانہ بنائے، اس فوج کو اپنی فوج کوئی دیندار آدمی کہتا ہو تو حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ امریکی فوج ہے جس سے ہماری یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، اور وہ جتنا کمزور ہوگی، جتنا اس کی گرفت اس ملک پہ سے کمزور ہوگی، اتنا اللہ کے احسان سے انشاءاللہ جہاد پھیلے گا، اتنا اللہ کا دین پھیلے گا، اور اتنے امریکہ کی اس پورے خطے کے اندر جو منصوبے ہیں ان کے اوپر زد پڑے گی۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی فکر نہ کریں، امریکہ انشاءاللہ ویسے بھی اب جا رہا ہے، اس نے تو اپنی شکست کے اعترافات واضح طور پہ کر لیے ہیں، اور یہ جو آخری نئی حکمت عملی کے نام سے اوباما نے جو پوری تقریر کی ہے تو وہ حکمت عملی کیا ہے؟ وہ تو فرار کی حکمت عملی ہے، یہاں سے بھاگنے کی حکمت عملی ہے، 1.5 سال کا عرصہ ہے جس کے بعد وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے واپسی شروع کر دینی ہے۔ تو امریکہ کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ اس سے نمٹنے کے لیے اللہ کے بہت سے شیر افغانستان میں موجود ہیں، اور ہم بھی اللہ کے فضل و احسان سے ایک ہی وقت میں دونوں طرف اپنے ساتھیوں کو بھیجتے ہیں، دونوں طرف تشکیلات جاری رہتی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ وہاں کوئی قلت یا کوئی کمی نہیں آئی جہاد کے اندر، پاکستان کا محاذ کھولنے سے اس کو مزید تقویت اور مضبوطی ہی ملی ہے۔ اسی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو مجاہدین اس سے نہیں چوکتے کہ اگر ان کا بس چلتا ہے تو وہ امریکہ میں گھس کر بھی امریکہ